الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال تعالی ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ پہلے باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چند آیتوں کو کوٹ کیا ہے جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں صرف اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچ کے رہیں۔ اور آخر میں ایک حدیث کو جو بہت ہی اہم ہے اس باب میں، اس حدیث کو لا کر کے جگہ دی ہے جس کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث صحیحین کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا، تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اے معاذ یہ بتاؤ کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ پر بندوں کا حق یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار نہ کرے، جہنم سے بچا کے ان کو رکھے، جہنم میں ان کو نہ ڈالے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا میں اس بات کو لوگوں کو جا کے نہ بتا دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ یہ بہت ہی اہم آیات اور بہت اہم حدیث ہے توحید کے باب میں، اور ایک بندے کو شرک سے بچانے کے لیے، جسے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے باب میں جگہ دی ہے کہ بندے کس طریقے سے اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں اور اس طریقے سے شرک سے وہ بچ کے رہیں، شرک کے اندر نہ واقع ہوں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر بہت ہی اچھے انداز میں لکھی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر سلامت رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔